یہ جو آصف علی زرداری صاحب جو ہے ان کا پورا خاندان جو وائف کی سائڈ کا ہے, قربانیاں دے دے کے وہ تو پاگل ہو گئے. ان کے سسر نے قربانی دی, آگے ان کے بیٹوں نے قربانی دی, ان کی بیوی نے قربانی دی, بھٹو صاحب کے بیٹوں نے قربانی دی, زرداری صاحب کی بیوی نے قربانی دی. اب اور کیا قربانی ہو دیں, مطلب کیا قربانی ایکسپیکٹڈ ہے؟ ان کی اپنی صدارت کی قربانی تھی, اختیارات کی تھی, کچھ وزیروں کے استعفے آپ چاہ رہے تھے, قربانی سے کیا مراد تھی ادھر؟ دیکھیں, اگر حالات کا جبر ہے اور ایک صورتحال آپ کے سامنے آ رہی ہے, آپ میڈیا میں ہائپ ہے, مختلف باتیں جو حکومت کی گڈ گورننس کے حوالے سے سوالات آ رہے ہیں, پھر صحیح یا غلط کرپشن کی سٹوریز آ رہی ہیں سامنے, یعنی سٹوریز تو سامنے آ رہی ہیں. اب ہمیں حکومت کو مجموعی طور پر پہلے ایک خود احتسابی کے عمل سے گزارنا چاہیے. اس کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں ایک دوسرے کو آڈینس دینی چاہیے, ہمیں ان ساری باتوں کو اپ فرنٹ پرو ایکٹیولی جو ہے وہ اپنی پوزیشن کو ڈیفینڈ کرنا چاہیے. اگر یہ سٹوریاں غلط ہیں تو ہمیں جو ہے وہ یہ باور کرانا چاہیے غلط ہے. اور اگر کون سے وزیر ہے وہ جن کے متعلق کی سٹوریز ہیں؟ دیکھیں, چینی کا بحران آیا تو اس میں کون رسپانسبل آپ کے نزدیک؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں یہ تو بہت آسان ہے. خوراک کے وزیر ہوں گے؟ نہیں, دیکھیں خوراک کے ہوں گے یا صنعت کے ہوں گے, کوئی نہ کوئی تو وزیر ہوگا نا. لیکن یہ تو فیصلہ کرنا صدر آصف علی زرداری صاحب کا اور وزیر اعظم کا بھی کام ہے اور پوری کیبنٹ کا کام ہے. ہم تو کیبنٹ کے اراکین کے طور پر ہم نے یہ چیز رکھی کہ 2 لاکھ ٹن گندم اگر امپورٹ ہونی تھی مارچ کے مہینے میں, تو پھر اس کا آرڈر جو ہے اس کو ڈیلے کیوں کیا گیا, 1 مہینے کے لیے اس کو التوا میں کیوں ڈالا گیا, جس کے نتیجے میں یہ ہورڈنگ ہوئی, جس کے نتیجے میں پھر یہ کیوس ہوا, جس کے نتیجے میں یہ قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی اور عوام کی زندگیاں جو ہے وہ اس میں اجیرن ہو گئی. اور پھر اس کے بعد ابھی تک ہمارے پاس اپنے ڈیفنس کے لیے رک جائیے, کیونکہ آپ عوام کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, پولیٹیکل پارٹی ہیں, اور آپ کا یہ کنسرن اور ریزرویشن بھی ہے, تو پھر آپ نے کیوں مطالبہ نہیں کیا اگر نہیں کیا اب تک کہ ان 2 وزارتوں کو مستعفی ہو جانا چاہیے؟ میں نے یہ دیکھیں, میرا یہ مطالبہ کافی ہونا چاہیے کہ جو ہمارے اکابرین ہیں موجودہ حکومت کے جو بڑے ہیں, میں نے یہ کہا ہے کہ ہمیں چینی کے بحران کو ختم کرنے کے لیے ہنگامی اقدامات کرنے چاہیے, اور جو لوگ اس کے رسپانسبل ہیں, ہم تو مختلف انٹرویوز پہ آ کر کیا کرنا چاہیے, صرف لسٹ چھاپ دیں آپ کہ ہمارے یہاں جو 84 ملے ہیں وہ کن لوگوں کی ہیں. فاروق صاحب وہ تو ہے, وہ تو لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 4 آنے مہنگی ہوئی تھی چینی 1968 میں, اور ایوب خان کی حکومت جو ہے وہ نہیں. مجھے آپ کی اگر باتیں ساری صحیح ہوں اور صحیح ہیں اگر فیکچوئل, تو میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ وزیر خوراک رسپانسبل بنتے ہیں, وزیر صنعت رسپانسبل بنتے ہیں, آپ نے مطالبہ کیا؟ مجھے تو آپ انکوائری دے دیں, میں انکوائری کر کے آپ کو بتا دوں گا. اب تک آپ نے کیا بتایا زرداری صاحب کو؟ میں شک کی بنیاد پہ نہیں جاؤں گا, لیکن میں یہ کہوں گا کہ ان وزاروں سے ضرور پوچھا جائے کہ یہ کس کی ذمہ داری ہے. کن وزیروں کے استعفے آپ نے مطالبہ کیا؟ میں استعفے نہیں مطالبہ کروں, کسی کا بھی نہیں کیا, میں نے استعفے کی مطالبہ نہیں کیا ہے, نہ ایم کیو ایم نے بھی نہیں کیا, بھی نہیں کیا. لیکن ہم نے ضرور یہ کہا ہے کہ عوام کے سامنے حقائق آنے چاہیے, ہمیں چھپانا نہیں چاہیے. اور پھر ایسی صورتحال میں جو لوگ بھی ہمیں اس صورتحال میں پہنچانے کے ذمہ دار ہیں ان کو ہمیں ایکسپوز کرنا ہوگا, اور اگر پھر ان کے استعفے مانگنے پڑے تو ہمیں استعفے ان کے مانگنے چاہیے, بلکہ ان کو تو ہم ابھی آپ اس کی انکوائری کروائیں گے, چاہتے ہیں ہم کہ اس کی انکوائری ہونی چاہیے. بہت سارے حقائق جو ہیں وہ کمپٹیٹو کمیشن جو ہے وہ مسابقت کمیشن نے بہت سارے حقائق تو ہمارے سامنے رکھ دیے ہیں. ہولڈرز کے نام ہم نے کہا آپ شائع کر دیجئے. یہ ذوالفقار مرزا صاحب کا مسئلہ کیا ہے, اس پہ کیوں ریزرویشن ہے؟ عوام کا رائٹ ہے جاننا کہ اگر سندھ کی اتنی امپورٹنٹ منسٹری جو ہے اس کے اوپر آپ کی ایک ریزرویشن ہے ایم کیو ایم کی, وہ کیا ہے؟ اور اب ریسنٹ ملاقات میں آپ نے کیا کہا ہے پریزیڈنٹ سیاح رحمان ملک صاحب سے, کیونکہ ریموو کر دیا جائے؟ دیکھیں, متحدہ قومی موومنٹ کبھی بھی پرسنلائز نہیں ہوتی ہے اور اس کے لیے شخصیات کی اہمیت نہیں ہے. ہم ایک فرسودہ گلے سڑے جاگیردارانہ نظام کو بدلنا چاہتے ہیں جو انتہائی مرکزیت ہے, اس کو ختم کر کے صوبوں کو خود مختاری دینا چاہتے ہیں. تو پھر ہم یہ وزارتوں میں تھوڑی کسی کو انڈیویجولس کو ٹارگیٹ, ایک بندہ غلط انچارج ہے, آپ کی ریزرویشن ہے تو آپ کو بتانا چاہیے. دیکھیں, ہم تو یہ کہیں گے دیکھیں پوری حکومت کی کلیکٹر ذمہ داری ہے. ہم بھی اپنے آپ کو اگر کوئی کام ایسا غلط ہو رہا ہے تو ہمارا ضمیر بھی جو ہے وہ ہم بھی مطمئن نہیں ہے, وہ غلط کر رہے ہیں, ہم ہی سمجھتے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں. لیکن اگر یہ بات باہر آ رہی تو ہمیں اس کی ایکسپلینیشن دینی ہوگی کہ سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی ایک زمین ہے جو اربوں روپے کی ہے, اگر وہ 15 کروڑ روپے میں کسی کو دے دی گئی ہے تو اول تو وہ جو طریقہ کار سے کو ایک طرف کر کے دی گئی ہے, جس کا سو موٹو نوٹس ابھی سپریم کورٹ نے بھی لیا. کراچی سٹی گورنمنٹ کے سامنے ایک 8 ایکڑ کی زمین تھی جو اربوں روپے کی زمین ہے, اگر وہ 15 کروڑ روپے میں دے دی گئی ہے تو اب اگر یہ باتیں سامنے آ گئی تو ہمیں اس کو ڈیفینڈ کرنا ہوگا, ہمیں بتانا ہوگا کہ اس کے پیچھے
اس کے آپ سمجھتے ہیں وزارت داخلہ رسپانسبل ہے بائی ون وے اور دی ادر وے؟ دیکھیں وزارت داخلہ سے زیادہ یہ سبجیکٹ جو ہے وہ بورڈ آف ریونیو کا ہے. بورڈ آف ریونیو کا اگر چارج ذوالفقار مرزا صاحب کے پاس ہے اور الٹیمیٹلی قائم علی شاہ صاحب کے پاس ہے جو وزیر اعلیٰ ہے. میں یہ تو کہہ رہا ہوں, آپ مجھ سے آپ یہ ضرور سوال پوچھ لیں کہ یہ کس کی ذمہ داری, میں کہوں گا پوری حکومت کی ہے, اور حکومت میں رہتے ہیں. میں حکومت کی نہیں کر رہا, میں تو کہہ رہا ہوں جو منسٹری انچارج ہے اور جس کے متعلق آپ لوگ ریزرویشن بڑی کھل کے سامنے آئی ہیں, اور اگر اپنے کوارٹرز پر چلیے تو آپ نے پھر ریسنٹ ملاقاتوں میں یا اس سے پہلے یہ بات کی, تو یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے آپ کہتے ہیں جی کہ اس وزارت کو دیکھا جائے کہ اس میں یہ کرپشن اتنی ہو رہی ہے کہ اربوں روپے کی زمین کروڑوں روپے میں بک رہی ہے. یہ تحقیقات ہونی چاہیے کہ یہ کون کر رہا ہے اور کیا کا مطالبہ ہے. یہ بالکل مطالبہ آپ نے کبھی پہلے کیا اس سے؟ بالکل ہم نے گورنمنٹ سے کیا, ساری چیزیں بتائی ہوئی ہیں. تو وہ کیا کہتے ہیں گورنمنٹ, زرداری صاحب کیا کہتے ہیں؟ لیکن تفصیلات جو اس وقت دبئی میں ٹاکس ہوئی ہیں وہ تفصیلات میرے علم میں نہیں. کیا بتانا نہیں چاہتے؟ نہیں ایسی بات نہیں, بخدا میرے علم میں نہیں ہے. بابر غوری آپ نے اٹھائی نہیں ٹیلی فون پہ, یہ بھی میں نہیں کہہ سکتا ہوں. ڈاکٹر شیت العباد اور بابر غوری صاحب بہت سارے مسائل کے ساتھ وہاں پر گئے تھے, وہاں پر بیٹھے تھے, لیکن مجھے جو سطحی طور پر مجھے بریف کیا گیا, میں یہ کہوں گا کہ ہم آن بورڈ ہے نمبر 1. نمبر 2 یہ بات میں یہ بھی کہوں گا کہ مجھے اور میری پارٹی کو ان مذاکرات سے اچھے نتائج کی امید ہے. رائٹ, اس سے اگر آگے چلیں, اگر یہ آپ جو مثال دے رہے ہیں اس مثال کے تحت, تو پھر اخباروں میں جو چھپ رہا ہے زرداری صاحب کی پرچیز آف لینڈ کے بارے میں اسلام آباد میں انہوں نے جو خریدی, اس میں بھی آپ کا کنسرن ہے زرداری صاحب سے؟ دیکھیں میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ اسٹوریز آ رہی ہیں اور یہ کوئی منظم منصوبہ بھی ہو سکتا ہے ڈی اسٹیبلائزیشن کا حکومت. یہ آپ کا کنسرن نہیں اور کنسرن ہے نا, یہ ڈی اسٹیبلائزیشن کے لیے تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے. نہیں, یہ زمین تو خریدی گئی نا, اور ان کی کمپنی میں ان کا نام بھی آیا کہ جو ان کا نام تھا اس کا ان کے بیٹے کے نام پہ بھی ہے. دیکھیں جب تک میں خود وہ کاغذات نہ دیکھوں, اگر ایسا ہے تو بالکل پھر یہ بہت زیادہ تشویش کی بات ہے اگر ایسا ہے. لیکن چونکہ ایک اسٹوری آئی ہے اور جن لوگوں کا نام آیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ انہیں چاہیے, اور حکومت کا ایک ایسا ہمارا ایک رسپانسو سسٹم ہونا چاہیے کہ ہم فوری طور سے رسپانس دیں کہ یہ ساری سٹوریز غلط ہیں یا ہم اس کی تحقیقات کر رہے ہیں, اور 1 مہینے میں یا 2 مہینے کیوں نہیں کر رہے آپ لائیے, ان کے پوچھتے نا, آپ کی ریپوٹیشن اسٹیک ہے فاروق صاحب, ان کے ساتھ لائی ہے, آپ پوچھتے نہیں کہ جو ہماری ذمہ داری, میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنی ذمہ داری کو بہت اچھی طریقے سے آگاہ ہیں اور ہم اپنے فرائض کو بہت خوش اسلوبی سے پورا کر رہے ہیں, اور ایک مخلص جو حکومت کے شریک کار کی حیثیت سے ہم جو اچھے مشورے دے سکتے ہیں, جو ان کے راز اقدام ہیں ان پر کھل کر ان کی حمایت کرتے ہیں, تعریف کرتے ہیں, اور جہاں ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ عوام کے مفاد کے منافی ہے تو وہاں ہم اختلاف بھی کرتے ہیں اور اپنی جو کنسرنس ہے اس سے بھی آگاہ کرتے ہیں. لیکن ہم کسی ایک حکومت, تو اگر یہ خبریں صحیح نہیں ہیں تو پھر میں سمجھتا ہوں اس ڈی اسٹیبلائزیشن کو پروسیس کو چلتی پر جو ہے وہ تیل کا کام ہے.